لیکن چھوٹی سی ایج میں اپنے والد مرحوم کو اللہ ان کو بخشے، ان کو ضد کر کے تو میں لندن چلا گیا، وہاں ریسٹورنٹ پہ برتن بھی دھوئے۔ گوشت بنانے کا جب آپ کو کام ملا قزل بادشاہ دا بچہ بالکل تے اتنے گوشت کٹن تے لگا ہے، اندر سے کوئی کال نہیں آئی کہ کی کر بیٹھا ہے گا؟ اس وقت تو یہ عالم ہوتا تھا کہ دور دور تک کوئی پاکستانی نظر نہیں آتا تھا، اچھا اور بڑی خواہش ہوتی تھی کہ 6 دن کام کرنے کے بعد ایک جو چھٹی کا دن ہے، شام کو کسی کے گھر جا کے تو اپنی زبان اس سے بولی جائے۔ میں نے ایک دن فون کیا تو میری والدہ روئیں، میری والدہ نے کہا کہ تیری سب سے چھوٹی بہن کی شادی ہے اور تو نہیں نظر آ رہا پورے پنڈال میں۔ تو میں نے کہا اماں اگر میں بہن کی شادی کے لیے آ جاؤں گا تو پھر میں کیا کروں گا پاکستان میں رہ کے؟ تو میں پہلے میٹرک کر کے فارغ رہتا تھا، میں نے کچھ بن کے آنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میاں عمران ارشد حاضر خدمت۔ آج میرے مہمان جو ہیں ایک چمکتی دمکتی شخصیت ہے اور میں ان کی چہرے کی تازگی سے متاثر ہوں، اللہ انہیں خوش رکھے۔ بزرگ ہیں ہمارے بڑے ہیں۔ ان کی زندگی کچھ مختلف ہے، مختلف اس وجہ سے ہے کہ ہی از اے پرسن جنہوں نے بے نظیر صاحبہ مرحومہ اللہ مغفرت فرمائے ان کے ساتھ ایک بڑا وقت گزارا ہے، اور جلا وطنی کے دور میں ہی واز دیئر ٹو سرو ہر، ہی ورکڈ ود ہر، اور انہوں نے ان کو ان ایام میں دیکھا ہے جب پاکستان میں ان کی حکومت نہیں تھی، جب ان کو ایک جلا وطنی کا دور کاٹنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے امیتابھ بچن کے ساتھ وقت گزارا ہے یہ پاکستانی لاہوریے، پکے سچے دلوں لاہوریے ہیں۔ اور بڑی بات یہ کہ جب یہ لنڈن موو کیے تھے تو ہی واز جسٹ آغا اقبال حسین، آغا اقبال حسین سے آغا جانی بننے تک کا سفر۔ اب آغا جانی کے ورڈ سے اور ان کو دیکھنے کے بعد لنڈن میں موجود جو 20-25 سال 30 سال سے لنڈن میں موجود ہیں ان کو فوراً سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کس کی بات کروں۔ میں آغا جانی کی بات کروں جو پان کے بزنس سے اس وقت معروف ہیں، مشہور ہیں، اور لنڈن میں ان کا توتی بولتا ہے، خاص طور پہ ان کی ڈومین میں۔ السلام علیکم آغا جی، وعلیکم کیا السلام حال ہے؟ میاں صاحب، بالکل مزاج بخیر؟ الحمدللہ اب میں الحمدللہ۔ آپ کو آغا اقبال حسین کہوں، آغا جانی کہوں، کیا کہوں؟ مجھے آپ کیا چاہیں گے؟ آپ مجھے بڑا بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، چلیں، آغا جانی بھی کہہ اللہ سکتے ہیں۔ آپ کو خوش رکھے۔ آغا جی سمجھنا یہ چاہوں گا کہ آغا اقبال حسین سے آغا جانی بننے تک کا سفر کتنا مشکل تھا؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ آپ کو اور عزت آپ دے۔ کی یہ ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور آپ نے مجھے یاد کیا سلامت رہو، اور مجھے عزت بخشی، اللہ نے آپ کو عزت دی جی۔ اور بس ایک بڑا کٹھن سفر تھا۔ آج تو بڑے اچھے گلاب کے پھولوں پہ میں چلتا ہوں، واہ، لیکن جب زندگی شروع کی تھی تو ایک میٹرک کرنے کے بعد بڑا مشکل ٹائم تھا لاہور میں۔ میں تو لاہور کا بون ہوں، موچی گیٹ لاہور، اچھا، پیور لاہوری ہوں، لیکن چھوٹی سی ایج میں اپنے والد مرحوم کو اللہ ان کو بخشے، ان کو ضد کر کے تو میں لندن چلا گیا، اور لندن جا کے تو بڑا مشکل ٹائم دیکھا، وہاں ریسٹورنٹ پہ برتن بھی دھوئے۔ وہ جاب 5 مہینے کی چھوٹنے کے بعد پھر ٹائم ایسا آیا کہ رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن کچھ اتفاق ایسا تھا کہ ایک گاڑی لے چکا ہوا تھا انہیں 5 مہینوں میں جی، اور انسٹالمنٹ پہ، تو اس دوران جگہ نہیں تھی رہنے کی۔ جب جاب چھوٹی تو روم بھی چھوٹ گیا، اور پھر وہاں سنو فال میں گاڑی میں 3 راتیں سویا۔ یہ تو برف پہ سونے والی بات جی، ہے۔ 3 راتیں گاڑی میں سویا، ٹوائلٹ وغیرہ میکڈونلڈ میں جا کے یوز کر لیتے تھے۔ اور پھر اتفاق سے ایک دن گزر رہا تھا ایک راستے سے، تو میں نے دیکھا کہ ایک میٹ شاپ ہے، وہ لوگ ہیں جو اس ریسٹورنٹ میں میٹ سپلائی کرتے تھے، وہاں کے وینڈر ہیں جہاں پر آپ نے 5واں کام کیا جی تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر گاڑی پارک کر کے سیف جگہ پہ اندر گیا، خدا بخشے ان کو، وہ سیالکوٹ کے تھے وہ، انہوں نے کہا کدھر بیٹا؟ میں نے کہا جی جاب نہیں ہے، رہائش نہیں ہے۔
تو انہوں نے اسی وقت مجھے کی دی. تو انہوں نے کہا آپ جائیں اوپر جا کے ابھی سو تو ریسٹ تو کرو, پہلے جا کے سوئیں. شاور شوور لو, سویرے اتر کے آنا پھر گل کریں گے. بڑی بات ہے, بڑی بات. تو صبح آیا, ناشتہ واشتہ کروایا. انہوں نے کہا چل یار چٹا کوٹ پا تے کھلو جا, گوشت بٹن تے کھلو جا. تیاری ہو گئی, اللہ نے بندوبست کر دیا. بس جی وہاں سے پھر وہ بھی ایک بڑا لمبا سفر تھا. کتنا عرصہ وہاں کام کیا گا جی؟ وہاں 1 سال 11 مہینے. اچھا ایکسپیرینس رہا. بڑا ہارڈ ورک تھا جی, 16 گھنٹے کام کرتے تھے ہاں. اور ویجز ایک نہ ہونے کے برابر تھی. جی جس عمر میں آپ وہاں 16 گھنٹے کام کر رہے تھے, آپ کے ہم عمر, یہ جو آپ نے ٹرم استعمال کی لاہور دے پونڈ والی, آپ کی عمر کے آپ کے دوست احباب لاہور کے باقی پونڈ جو ہیں وہ تو یہاں پہ ویلے بیٹھ کے چارپائیاں توڑے ہوتے ہوں گے. نہیں, یہ ایک جذبہ لے کے گیا تھا, اور ایک جذبہ ایسا تھا کہ جب ایتھرو ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا تھا اور کوئی وہاں پہ لینے والا نہیں تھا, تو کوئی ویلکم کرنے کے لیے جو نہیں ہے. صاحب لینے آئے وہ بھی کچھ 6-7 گھنٹے کے بعد آئے, اور اس کے بعد انہوں نے اسی وہ ریسٹورنٹ پہ جاب دلوائی. تو بس وہاں بس سوچ لیا تھا کہ کچھ بن کے جانے. ارے اور پھر آغا جانی بن گئے. آغا جی یہ گوشت بنانے کا جب آپ کو کام ملا تو آپ کو گوشت بنانا تو مجھے یقین نہیں آتا ہوگا. کزل بادشاہ دا بچہ بالکل تو گوشت کٹن تے لگا ہے, تو اندر سے کوئی کال نہیں آئی کہ کی کر بیٹھا ہے گا, کی کیتا ہے میں کیوں آ گیا؟ نہیں, مشکل تو بہت تھی. مشکل تو بہت تھی اس وقت. تو یہ عالم ہوتا تھا کہ دور دور تک کوئی پاکستانی نظر نہیں آتا تھا. اچھا. اور بڑی خواہش ہوتی تھی کہ 6 دن کام کرنے کے بعد ایک جو چھٹی کا دن ہے, شام کو کسی کے گھر جا کے تو اپنی زبان اس سے بولی جائے. اچھا جی. کیونکہ اس میٹ شاپ پہ یس پلیز اور ہاؤ کین آئی ہیلپ کہہ کے تو زبان پک گئی تھی. تو سوچتے تھے کہ کسی ایسے میل ملاپ والے کے پاس جائیں, اپائنٹمنٹ گل کر لی. وہ نہیں جی, ایک چائے کا کپ وہ ہمیں پلا دے, اور کوئی جیسے یہاں پہ ماں یا بھابیاں چپاتی دیتی تھی تو وہ کوئی توے کی چپاتی مل جائے, اس امید سے آسرے لیتے تھے. کچھ ہماری بہنیں وہاں جو میٹ لینے آتی تھیں ان سے بہن بھائیوں کا رشتہ بناتے تھے, کوشش کرتے تھے. اچھا. اور وہ ان میں کسی میں اپنی ماں نظر آتی تھی, کسی میں اپنی بہن نظر آتی تھی. تو ایک تو خدا بخشے ایک میری بہن ہے وہاں پہ, وہ کشمیر سے بلونگ کرتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ لاہور کے تھے. تو وہ آج بھی ہیں, وہ آج بھی مجھے اس دور سے وہ آج بھی مجھے ایسے ڈانٹتی ہیں کہ میری ماں اگر آج زندہ ہوتی تو وہ میری ماں ویسے ڈانٹتی. اور مجھے اچھا لگتا ہے جب میں ان کو فون کرتا ہوں یا وہ مجھے فون کرتی ہیں اور وہ مجھے کہتی ہیں کمینیا کتیا تینوں ماں دی یاد نہیں آتی, تینوں بھین دی یاد نہیں آتی. تو میں بڑی شرمندگی سے کہتا ہوں کہ باجی میں واقعی بڑا کمینہ ہوں, میں لیزی ہوں. بس میں اپنے کام کاجوں میں, اپنے بیوی بچوں میں اب اتنا دنیا داری میں اب اتنا مصروف ہو گیا ہوں کہ کسی وقت چاہتے ہوئے بھی آپ کو فون نہیں کر سکتا, تو مجھے معاف کر دیں. تو وہ آگے سے ہنس کے مجھے کہتی ہیں کہ چل میں تو ہے گا تو میرا پتر ہے نا, مقصد ہے میرا. تو اس وقت نا میں ایک آسرے لیتا تھا, ایک رشتے بناتا تھا. میں نے ایک دن فون کیا تو میری والدہ روئیں. میری والدہ نے کہا کہ تیری سب سے چھوٹی بہن کی شادی ہے اور تو نہیں نظر آ رہا پورے پنڈال میں. تو میں نے کہا اماں اگر میں بہن کی شادی کے لیے آ جاؤں گا تو پھر میں کیا کروں گا پاکستان میں رہ کے, جو میں پہلے میٹرک کر کے فارغ رہتا تھا. میں نے کچھ بن کے آنا ہے. وہی پھر میری اماں اور وہی میرے آغا جی, پھر وہ جو میرے آغا جی آنے سے پاکستان وہیں رہتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد, وہ ریلوے آفیسر تھے ابا جی آپ کے, میرے والد.
تو وہ 85 میں ریٹائر ہوئے. تو 85 کے بعد وہ انٹل دیٹ وہ وہیں پہ رہے. 99 میں فوت ہوئے تھے. تو آنے سے 4 دن پہلے وہ باضد آئے کہ مجھے کافی سال ہو گئے ہیں محرم نہیں میں نے لاہور میں دیکھا, تو میں اب جانا چاہتا ہوں, پتہ نہیں زندگی رہتی ہے کہ نہیں, میں محرم دیکھنا چاہتا ہوں. تو آتے آتے وہ لاہور کا محرم مس کرتے تھے وہ مس آپ کے کرتے ابا؟ کیونکہ ہم بلونگ کرتے ہیں نثار حویلی سے. ہاں, تو میرے والد بون ہیں نثار حویلی کے. تو لاہور کا محرم تو شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے. نثار حویلی تھی کیونکہ ہمارے آبا و اجداد 250 سال پہلے, ہاں. یہ ہم قزلباش ہیں اور ہم بلونگ کرتے ہیں کرد سے. اچھا جی. یہ قزلباش کرد سے آئے تھے ایران میں, اور ایران سے یہ آئے تھے 250 سال پہلے ہندوستان میں. تو اس وقت تو پاکستان نہیں تھا. تو یہ جو نثار حویلی سے ذوالجناح 10 محرم کو برآمد ہوتا ہے, یہ ہمارے آبا و اجداد کے نام کا ہے آج بھی. تو وہ پھر آئے لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا, وہ محرم سے 1 دن پہلے فوت ہو گئے, ہارٹ فیل ہو گیا ان کا. اور آنے والے دن ایئرپورٹ پہ مجھے بغل گیر ہو کے بہت روئے. جی آپ وہیں رکے جی, اور آپ کے بچی جی, اور لاہور آ رہے تھے. وہ مجھے روئے. میں نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے یار پتہ نہیں میرا دل نہیں ماننا کہ میں نے دوبارہ آنا ہے کہ نہیں آنا, لیکن میں تجھے ایک بات کر کے جا رہا ہوں یار, میں تیرے پہ پراؤڈ ہوں. ارے ماشاءاللہ, میں آپ خوش ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں میرا سکسیس دیکھا. لیکن مجھے افسوس ہے جو میرا آج سکسیس ہے, اگر وہ آج زندہ ہوتے, آج نہ میری ماں ہے اور نہ میرے باپ ہیں, میں ان ینگ بچوں کو اور میرڈ بچوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ سونے جد تک ماں پیو ہے گا انہاں دے پیراں تھلے جنت ہے گی. جنی انہاں دی خدمت کر سکتے ہو. میرے پاس آج دنیا کی ہر دولت ہے, پراپرٹیز ہیں, پیسہ ہے, میرے 2 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, میری ماشاءاللہ بیوی ہے بڑی فرما بردار, لیکن میرے پاس نہیں ہے تو میرا ماں باپ نہیں ہے. ماں باپ میں خرید نہیں سکتا کہیں سے. میں ہر طرح کی کوٹھی خرید سکتا ہوں, بزنس خرید سکتا ہوں, میں گاڑی بڑی اعلیٰ گاڑیاں لے سکتا ہوں, لیکن میں ماں باپ کہیں سے ماں باپ نہیں بائے کر سکتا. جی کتنا مس کرتے ہیں؟ ابا کو زیادہ کرتے ہیں اماں کو؟ دونوں کو میرے لیے دونوں. ابا کی کیا چیز مس کرتے ہیں بہت زیادہ؟ میرے والد ایک کلاس 1 افسر تھے, 21-22 گریڈ کے آفیسر تھے, اور میں چھوٹا سا تھا. میں بڑا ان کی دم تھا. مجھے نا بچپن سے ٹریولنگ کا شوق تھا. تو جب میری چھٹیاں ہوتی تھی سمر ویکیشن یا اس کے علاوہ, تو میں نا وہ ٹور پہ رہتے تھے. ان کی کچھ جاب ریلوے میں ایسی تھی تو کہ وہ 25-27 ڈیز وہ لائن پہ رہتے تھے, آل آف دا پاکستان, جہاں تک ریل کا ویل جاتا تھا وہ جاتے تھے. تو میں چھٹیوں کے دنوں میں ان کے ساتھ ہی ہوں. اور وہ میں جب وہ مرغی دیکھتا تھا اور وہ سالن اور وہ چاول دیکھتا تھا نا وہ ویٹر کے ٹرے میں اسٹیشن پہ, تو اس وقت وہ 6 روپے کا میل ہوتا تھا. تو میں اپنے والد سے کہتا تھا کہ آغا جی مجھے یہ آپ کے جو خانسامے نے دال پکائی ہے, آلو پکائے ہیں, میں نے یہ نہیں کھانے, میں نے یہ بوٹی کھانی ہے. چھوٹا تھا, بچہ تھا, میں نے یہ چاول کھانے ہیں. تو وہ کہتے تھے بیٹا یہ 6 روپے کی ہے. تو میں نے کہا تھا آپ کو تو یہ سارے آگے سلوٹ کرتے ہیں, آپ تو آفیسر ہیں, چیف ہیں. وہ کہتے تھے نہیں بیٹا, میں نے مفت نہیں کھانا, میں نے حرام نہیں کھانا, میں نے حرام نہیں کھانا. اور اگر میں 6 روپے کی یہ مرغی کا پورشن تجھے لے کے دوں گا تو میں کیوں نہ 6 روپے کی مرغی گھر میں پکا کے پوری فیملی کو کھلاؤں. ایک ایسے گریٹ آدمی کا میں بیٹا ہوں. میں ان کی اس گریٹنس کو آج یاد کر کے روتا ہوں کہ بڑے سفید پوش تھے اور بڑے گریٹ. آج ایسے لوگ پتہ نہیں کہاں قبروں میں چلے گئے, فوت ہو گئے, دفن ہو گئے, کیا بنا؟ آج ایسے لوگ نہیں ملتے آغا جی. میں نے آج سے سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں چلا پھر رہا ہے میرا ہی حق ہے. میں نے آج سے 30-35 سال پہلے بھی ایک صاحب دیکھے تھے جی, SSP ریٹائرڈ تھے لاہور کے, خادم حسین شاہ. اور میں جب آیا لندن سے, نیک نامی میں نے بھی سن رکھی. میں جب لندن سے آیا تو میرے بھائی نے کہا
یار شاہ جی تینوں یاد کرتے ہیں. ہاں تو میں نے کہا یار ان تے وہ ریٹائر ہو گئے ہوں گے. تو بڑی وہ میرے ساتھ شفقت کرتے تھے. میں بچپن میں جب اپنے ڈیڈی کے ساتھ ان کے پاس جاتا تھا تو وہ کوک پلا. اس دور میں کوک جو ہوتا تھا نا بچوں کے لیے ایک بہت بڑی عیاشی تھی. آنے دو آنے کی بوٹل ہوتی تھی کوک کی. لیکن وہ تو میں یہ لسی والے دور کی آپ بات کریں جب عام مہمان کے لیے لسی ہوا کرتی تھی, خاص مہمان کے لیے بوتل ہوتی تھی. اچھا تو وہ نا میں گیا جی, مجھے آج بھی یاد ہے. اب پتہ نہیں اللہ ان کی مغفرت کرے, بہت ہو گئے ہوں گے. میں بھی اس کے بعد بڑا نالائق نکلا کہ میں اس کے بعد ان کو نہیں میں نے ڈھونڈا یا ان کو نہیں دیکھا. دنیا داری میں پڑ گیا. یہ 90 کے بعد کی بات. تو میں میرا بھائی لے کے گیا جی چبرجی کوارٹروں میں. تو چبرجی کوارٹر جو ہوتے ہیں نا 2 چھوٹے چھوٹے روموں کا کوارٹر ہوتا ہے. تو میں جیسے انٹر ہوا نا ٹوٹا پھوٹا وہ کوارٹر, اور وہ جی ٹوٹی ہوئی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں, چادر اور تکیا لے کے, اور 2 چیئرز پڑی ہوئی ہیں ٹوٹی ہوئی. تو آج تو ایک سب انسپیکٹر جو ہوتا ہے اس کی جناب بہترین کوٹھی اور خوش ہیں اس میں, اس کی کوٹھی ہوتی ہے اور بڑی لگژری گاڑی ہوتی ہے. لیکن میں نے اس گریٹ آدمی کو دیکھا ہے جی. میں سمجھتا ہوں, میں آج تک کہتا ہوں کہ میرے اگر ہیرو ہیں میرے والد ہیں اور وہ شاہ صاحب ہیں.